أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا
صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا 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 میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دولت جو چاہو دونوں جہاں کی 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 کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العالمین اللہ اکبر رب العالمین اللہ اکبر رب العالمین اللہ اکبر رب العالمین ہر شے پہ لکھا نام محمد ہر شے پہ لکھا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت میزان و پل پر 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 دیگا سہارا نام محمد دیگا سہارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں 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 ان سے ہے سیکھا نام محمد ان سے ہے سیکھا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وَإِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ایک نورانی مجلس کے اندر آپ نے شرکت فرمائی ہیں اور قرآن کی نسبت پر سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس وقت تک قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے، مکمل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی دعا کی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اس نورانی مجلس کے اندر اللہ کی پیاری مخلوق، نورانی مخلوق، فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور جو لوگ آمین کہتے ہیں ان کی دعا کے اوپر فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، اور بندے کی آمین اور فرشتے کی آمین جب دونوں ایک ساتھ نکلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری معصوم بچیاں قرآن پاک جیسی عظیم دولت ہمارے سینوں میں لیتی ہیں۔ ابھی صبح میں مسجد کوثر جو مدرسہ ہیں وہاں میں نے 2 معصوم بچیوں کو دیکھا، 10 سال کی، جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ 10 سال کی عمر کیا ہوتی ہیں؟ 10 سال کی عمر تو بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی عمر کے اندر وہ بھی بچیاں، انہوں نے مختصر زمانے میں، تھوڑے سے وقت میں قرآن جیسی عظیم دولت کو اپنے سینے میں لیا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ کہ جن کی بچیاں قرآن پاک کو سینے میں لے اور جن کی بچیاں علم دین حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بچیوں کے ماں باپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ میری ماں اور بہنیں، علم کے بغیر اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ اتنی معرفت کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کو ہم پہچانیں۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اور جس مالک نے ہم کو وجود دیا، ہم اس کی ذات کو پہچانیں، بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ بڑی مبارک بادی کے قابل ہیں وہ بچیاں جنہیں قرآن کو پورا کیا ہے اور انہوں نے تفسیر پڑھی ہے۔ ایسے جہالت کے دور میں اور ایسے غفلتوں کے دور میں کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم
दज्जाल के फितनों के करीब होते जा रहे हैं। जिस तरीके से अल्लाह के नबी का ज़माना दूर हो रहा है, तो हम इतने क़यामत से करीब जा रहे हैं, और हम जितने क़यामत से करीब जा रहे हैं, ऐसे भयानक फितनों के भी करीब जा रहे हैं। एक ज़माना आएगा कि दज्जाल का सामना होगा, हमारी नस्लों को सामना करना पड़ेगा, और दज्जाल के हर किस्म के फितने उम्मत के सामने आएंगे, और दज्जाल उनको ईमान से हटाने की फ़िक्रें करेगा, और उनको मैं खुदा हूँ, खुदा का दावा करेगा, और वो लोगों के सामने अल्लाह तबारक व तआला का दावा करके कहेगा कि मैं भी बारिश बरसा सकता हूँ, मैं भी तुम्हें रोज़ी दे सकता हूँ, तुम जो कहो मैं कर सकता हूँ। कैसा ज़माना होगा, ईमान वालों के लिए कितनी बड़ी आजमाइश होगी कि इनको कितनी बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा कि दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। कितने लोग ऐसे होंगे जो ईमान से फिर जाएंगे, ईमान से फिर करके दज्जाल को खुदा समझेंगे, और वो अपने ईमान से हट करके दज्जाल के फितनों में आ जाएंगे। अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। बाकी ऐसे गफलत के ज़माने में हमारी बच्चियां कुरान की तफसीर पढ़े, कुरान को समझे कि कुरान क्या कहता है, कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले बंदों को किस तरीके से ज़िंदगी गुजारने को कहा है, और अल्लाह ने किस तरीके से अपनी मारफत और अपनी पहचान कुरान के अंदर करवाई हैं। ये मेरी माँ और बहनें इल्मे दीन से हासिल होता है। आज अच्छा है कि ऐसे बेपर्दगी का माहौल हो, बेहयाई और बेशर्मी का माहौल हो, और हमारी बच्चियां चार दीवारी में रह करके अल्लाह और उसके रसूल के बातों को सुने और समझें और अमल करने की कोशिश करें। ऐसे बेहयाई के दौर के अंदर हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे समाज के अंदर मेहनत करने वाली मुअल्लिमात हैं, कि जो मुअल्लिमात अपना वक्त फारिग करके हमारी बच्चियों को इल्मे दीन हासिल करके इनको कीमती से कीमती हीरे बनाती हैं। अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, और जो फ़िक्र करते हैं अल्लाह उनकी फ़िक्रों को भी कबूल फरमाए, और दुनिया और आखिरत के अंदर बेहतरीन बदला अता फरमाए। मेरी माँ और बहनें, मैंने हदीस तुम्हारे सामने पढ़ी। अल्लाह के नबी के सामने दो आदमियों का तस्करा किया गया, एक आबिद का और एक आलिम का। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक आदमी आबिद है और एक इल्म वाला है, तो आपने फरमाया कि फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम, के इल्म वाले की फजीलत इबादत करने वाले पर ऐसी हैं कि जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे ऊपर है। अब अल्लाह के नबी की कैसी फजीलत है? हमारा नबी तमाम नबियों का सरदार है, हमारा नबी नबीयुल अंबिया, नबियों का नबी, और इमामुल अंबिया हैं, यानी नबियों का इमाम है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जैसे मेरी फजीलत तुम पर है, इस तरीके से एक इल्म वाले की फजीलत इबादत गुजार पर है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो अपने घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए चलता है, कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सीखने के लिए, कुरान को सही करने के लिए। कितनी हमारी माँ बहनें बड़ी उम्र के अंदर कुरान को सीखती हैं, बड़ी उम्र में कुरान पाक को सही करती हैं, चूँकि उस ज़माने के अंदर कुरान को इतनी तरतीब से नहीं पढ़ाया जाता था। इनको एहसास होता है तो ये अपना वक्त फारिग करके उम्र के बावजूद किसी मौल्लिमा से कुरान पाक को याद करती हैं, सीखती हैं, सही करती हैं। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो अपने घर से निकले इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो फरिश्ते उनके लिए अपने पर बिछा देते हैं
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ کہ فرشتے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو نکلے ہیں ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَحَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ آپ نے فرمایا کہ بلوں کے اندر جو چونٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، کیڑیاں ہوتی ہیں، وہ چونٹیاں بھی علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے، علم دین سیکھنے والیوں کے لیے وہ چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں، سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کتنی فضیلتیں! امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے اپنے زمانے کے ولی ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد خواب میں ان کو دیکھا، پوچھا گیا امام محمد کو کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ امام محمد نے فرمایا کہ میں ڈر گیا تھا جب اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوئی، جب اللہ نے اپنے دربار میں مجھ کو بلایا تو میں ڈرنے لگا، کانپنے لگا کہ اگر میرا حساب سخت ہو گیا تو آج کے دن میں اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا۔ تو میں کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو کہا کہ محمد کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ میرے رب مجھ کو حساب کا ڈر ہے اور مجھ کو جہنم کے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ محمد اگر تجھ کو ذلیل کرنا ہوتا، اگر تجھ کو رسوا کرنا ہوتا اور اگر تجھ کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو میں تجھ کو علم دین سے نہ نوازتا۔ میں نے تجھ کو علم دین دیا ہے تو علم دین کے صدقے میں آج میں تیری مغفرت کرتا ہوں، اور اسی علم کی وجہ سے میں آج تیری مغفرت کرتا ہوں۔ تو میری ماں اور بہنیں، خوش قسمت ہیں آپ کی بیٹیاں، خوش قسمت ہیں آپ کی بچیاں کہ جو قرآن جیسی عظیم نعمت کو اپنے سینوں میں لیتی ہیں اور قرآن جیسی عظیم نعمت کو سمجھتی ہیں۔ باقی ایسے گئے گزرے دور کے اندر کہ جہاں بازار کا ماحول بھی گندا ہو، گلی کوچوں کا ماحول بھی گندا ہو، ایسے ماحول کے اندر جوان بیٹیاں اپنے آپ کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھ کر اور اپنی قیمتی جوانیوں کو علم دین کے لیے خرچ کر دے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین پر بھی بہت بڑا انعام کرے گا اور ان بچیوں کے صدقے طفیل ان کے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے گا۔ یہی بچیاں اللہ انہیں حق دے گا، سفارش کا موقع دے گا کہ یہی بیٹیاں اللہ کے دربار میں سفارش کروائیں گی۔ اللہ انہیں حق دے گا کہ تم جس کو چاہو جہنم کی آگ سے آزاد کرا سکتی ہو، تم جس کے لیے چاہو سفارش کر سکتی ہو، اور تم جس کے حق میں چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر سکتی ہو کہ تم آج کا موقع ہے، اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہو سفارش کے ذریعے آزاد کراؤ۔ انشاءاللہ یہی ہماری بیٹیاں کہ جنہوں نے اپنی پیاری جوانی کو قرآن کے لیے کھپایا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ میری ماں اور بہنیں، ایک زمانہ تھا کہ ایک زمانے میں علم بہت کم تھا لیکن حیا اور شرم بہت تھی۔ اس زمانے کے اندر راستوں پر بیٹھنا بھی عورتیں گوارا نہیں کرتی تھیں۔ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے نمازی مرد گزریں گے، یہ مردوں کا راستہ ہے، تو وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اور ہماری عورتیں اس زمانے میں تنہا بازار جانے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کرتی تھی۔ علم بہت کم ہے پر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف زیادہ ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آج علم ہم کو دکھائی دے رہا ہے
پر ساتھ ساتھ میں جہالت بھی دکھتی ہیں، غفلت بھی دکھتی ہیں۔ آج اگر علم دکھتا ہے تو بے حیائی بھی دکھتی ہیں۔ علم حاصل کرنے والیاں اور علم سکھانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، پر جس طریقے سے یہ بے حیائی اور بے شرمی ختم ہونی چاہیے، میری ماں اور بہنیں اتنی ہی وہ ہم کو دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی۔ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے ہماری بچوں کے لیے۔ اگر اسی گود کے اندر جو بچہ قیمتی بن گیا تو یہ بچہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ اور جو بچی اپنا جو سب سے پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود، اس مدرسے کے اندر اگر ماں نے صحیح تربیت کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بچی اللہ کی فرما بردار رہے گی اور اپنے والدین کی بھی فرما بردار رہے گی۔ ایک میں آپ کو واقعہ بتلاؤں، امام غزالی یہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ یہ دو بھائی ہیں، امام احمد اور امام محمد، دونوں بھائی ہیں۔ کئی صدیوں پہلے، کئی سالوں پہلے دنیا کے اندر ان کا نام روشن ہوا، دونوں کا۔ اللہ نے ان کو علم دیا، اللہ نے ان کو عزت کا مقام دیا، اللہ نے ان کو اتنی ولایت اور تقوی کی دولت سے مالا مال کیا کہ آج بھی ان کو دنیا سے گئے کئی صدیاں ہو گئی، لیکن ان کا نام آج بھی پوری دنیا کے اندر اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے پیچھے محنت اور فکر تھی تو ان کی ماں کی تھی۔ اب امام احمد غزالی اور امام محمد غزالی یہ دونوں ایسے بچے تھے، دونوں ایسے بھائی تھے کہ دونوں کی بڑی عزت تھی۔ لوگ ان کو عزتوں کی نظر سے دیکھتے، قدر کی نظر سے دیکھتے، اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے، ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ ایک بھائی تو مسجد کے اندر نماز پڑھاتا تھا، بڑا بھائی۔ چھوٹا بھائی ان کے پیچھے کبھی بھی مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی بھی نماز نہ پڑھتا۔ اپنے بھائی کے پیچھے مسجد کے اندر جو بھائی امام ہیں، اس امام کے پیچھے نماز وہ نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی ماں کو شکایت کی کہ امی جان، یہ تمہارا لڑکا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو ماں نے بلا کر کہا کہ بیٹا ادھر آ، تو کیوں اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟ تو کہا کہ ماں اب آپ حکم دیتی ہو تو میں اب ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا، مغرب کے وقت اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی ان کے بھائی نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بول کر کے ہاتھ باندھے تو ان کے پیچھے ان کے بھائی نے بھی ہاتھ باندھ دیے۔ ایک رکعت ہوئی تو ایک رکعت تک تو وہ بھائی ساتھ رہا، لیکن جیسے ہی دوسری رکعت شروع ہوئی تو یہ بھائی چالو نماز توڑ کر کے وہ نکل گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ نماز کو توڑ کے کیوں نکل گئے۔ ان کے بھائی کو بعد میں شکایت کی کہ تمہارا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک دن تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس نے ایک رکعت پڑھ کے دوسری رکعت توڑ دی اور چلا گیا۔ ان کے بھائی کو بہت دکھ ہوا کہ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تڑپتے ہیں، لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور مسجد بھر جاتی ہیں، اور یہ میرے پیچھے نماز پڑھتا نہیں، اور آج آیا تو نماز توڑ کے بھاگ گیا۔ تو وہ اپنی اماں کے پاس گئے، اماں کو کہنے لگے کہ امی جان دیکھو تمہارے لڑکے نے پھر شرارت کی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مشکل سے ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا اور ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں نماز توڑ کے بھاگ گیا۔ تو ان کی ماں نے دونوں بھائیوں کو بلایا، محمد کو بھی بلایا، احمد کو بھی بلایا، دونوں کو اپنے ساتھ بٹھایا
اور بٹھا کر کے کہا کہ تو اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو چھوٹا بھائی کہنے لگا امی جان اصل میں یہ اپنے دل کے اندر سوچتا ہے، جب نماز پڑھاتا ہے تو نماز میں اس کی توجہ کم ہوتی ہیں اور اس کے دل دماغ کے اندر باتیں پھرتی ہیں۔ کل میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو جب تک ایک رکعت میں ان کا دل صاف تھا تو میں نے نماز پڑھی، دوسری رکعت کے اندر جیسے ہی ان کے دل کے اندر خون آیا، خون، تو جیسے ہی خون آیا تو میں نماز توڑ کے بھاگ گیا۔ دوسرے بھائی کو پوچھا کہ کیوں، تیرے دل کے اندر خون کیسے آیا؟ تو دوسرا بھائی جو نماز پڑھا تھا وہ کہنے لگا کہ امی جان بات اصل یہ ہوئی کہ میں نماز سے پہلے مسئلہ دیکھ رہا تھا، حیض کا مسئلہ، اب وہ مسئلہ مجھے ملا نہیں، نماز میں نے شروع کی تو نماز کے اندر وہ مسئلہ یاد آ گیا، تو یہ مسئلہ میرے دل دماغ میں نماز میں آ گیا، تو نماز میں سوچنا تو نہیں چاہیے، اگر کوئی خیال آ جائے تو خیال کو نکالنا چاہیے۔ بعض مرتبہ خیال خود بخود آتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں، اس پر تو کوئی حرج نہیں، لیکن خیال لانا اور خیال لا کر کے اسی خیال کو آگے چلانا اور وہ خیال کو باقی رکھنا یہ برا ہے۔ نماز میں اگر خیال آوے اور چلا جائے، ارے لوگ طرح طرح کے خیالوں میں نماز پڑھتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ باندھی وہیں سے خیالات شروع ہوتے ہیں تو ٹھیٹ سلام پر جا کر پورے ہوتے ہیں، پوری نماز ہی خیالوں میں پوری ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہیں رہتا۔ نج رہے نے نماز سے باہر وہ ہر قسم کے خیال لے کر آئیں گے مسجد میں تو پھر انہی خیالوں کے ساتھ نماز بھی پوری ہوگی۔ تو اگر خیال آ جائے اور چلا جائے تو اس میں تو بندہ گنہگار نہیں ہے، لیکن خیال لانا اور وہ خیالات کے ساتھ نماز کو پورا کرنا تو ایسی نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے ذہن میں ایک مسئلہ یاد آ گیا، شیطان بھی بڑا مکار ہیں کہ ایک بات نماز کے باہر سمجھ میں نہیں آتی، وہ نماز کے اندر یاد دلا دیتا ہے کہ جو تم سوچ رہے تھے وہ یہ بات ہے۔ تو شیطان جہاں پر بھی کوئی بات یاد نہیں آتی تو فوراً نماز کے اندر یاد دلا دیتا ہے۔ اب ان کو یہ بات ذہن میں آ گئی کہ یہ مسئلہ جو وہ کتاب میں دیکھ رہے تھے تو کتاب میں ان کو نظر نہیں آیا، لیکن وہ مسئلہ نماز کے اندر آ گیا۔ ان کے بھائی نے کہا کہ اسی کو خون کہا، اپنی ماں کو کیا کہا کہ میں نے نماز شروع کی تو تیرے بڑے لڑکے کے دل کے اندر خون آ گیا تھا، خون۔ دیکھو یہ لڑکا کیسا ہوگا کہ اپنے امام کے دل کو بھی بھانپ گیا کہ میرا امام کن خیالوں میں چل رہا ہے، میرے امام کے ذہن میں کیا ہے اور میرے امام کے دل میں کیا ہے۔ تو امام کے دل اور دماغ کے اندر جو حیض کا مسئلہ آ گیا تو اپنی ماں کو کہنے لگا کہ امی جان تمہارے لڑکے کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو خیالوں میں گما رہتا ہے، اور کل میں نے نماز پڑھی تو اس کے دل میں خون آ گیا تھا۔ تو ماں نے بڑے بیٹے کو کہا کہ یہ خون آیا تھا، کہا ہاں یہ مسئلہ یاد آ گیا تھا لیکن وہ میں نے ہٹا دیا۔ تو ماں نے کیا کہا، ایسا نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے کہ اپنے امام کے دل میں کیا بات چلتی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، کتنا بڑا ولی ہے۔ ماں نے ایسا نہیں کہا، اور جو امام جو ان کا بیٹا تھا ان کو بھی ایسا نہیں کہا کہ میرا بیٹا کتنا بڑا عالم ہے کہ اس کو مسئلہ ذہن میں آ گیا، بلکہ ماں نے دونوں بیٹوں کو کیا کہا کہ تم دونوں نکمے ہو، نکمے، کسی کام کے نہیں ہو۔ ماں غصے ہو گئی
बड़े बेटे को कहा, किसको? इमाम गिजाली के उलमा इनके नाम सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे दोनों हैं। और उन दोनों भाइयों को कहा कि क्या मैंने तुमको इसलिए जना था और क्या मैंने तुमको इसलिए इल्म दीन सिखाया था और मैंने क्या तुमको इसलिए आलिम बनाया था? दोनों भाइयों को डांटा और डांट कर कहा कि तुम निकम्मे हो, तूने मुझे मायूस कर दिया, तुम दोनों ने मुझको मायूस कर दिया। छोटे भाई को क्या कहा कि तुझको अपने इमाम के दिल में क्या चलता है ये सोचने की क्या जरूरत थी? तेरा दिल अगर इमाम के दिल की तरफ था तो इसका मतलब तेरा दिल अपनी नमाज में नहीं था। तू भी निकम्मा है, इसलिए निकम्मा है कि तू अपने इमाम के दिल दिमाग में क्या चलता है वो सोच रहा था। मालूम हुआ कि तेरा ध्यान भी तो नमाज में नहीं था। और बड़े लड़के को क्या कहा कि तुझको सोचने की क्या जरूरत है, सारे मसले तुझको नमाज से पहले देख लेने चाहिए। नमाज के अंदर मसला तुझे कैसे याद आ गया और नमाज में तू कैसे सोचने लगा? तो दोनों भाइयों की तरबियत माँ ने कैसी की होगी कि इतने बड़े बड़े आलिम हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, कुतुब और अब्दाल जैसी सिफत के लोग हैं, ऐसे लड़कों को माँ कह रही हैं तुम दोनों निकम्मे हो। मेरी माँ और बहनें, एक औरत जो अल्लाह से डरने वाली होती हैं, एक औरत इल्मे दीन हासिल करने वाली होती हैं और एक औरत दीनदार होती हैं, ये पूरे घर और पूरे खानदान का नक्शा बदल देती है। आप पूरी दुनिया में देखो, जितने बड़े बड़े उलमा, अकाबिर, बड़े मुहद्दिसीन, बड़े मुफस्सिरीन, जितने भी बड़े लोग आए, उन तमाम के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ लगा हुआ था। किसी न किसी औरत का हाथ था पीछे कि उस औरत ने उस पर मेहनत की और मेहनत करके कीमती हीरा बनाया। एक औरत की मेहनत पीछे लगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिस वक्त अल्लाह के नबी डर गए, कुरान की आयत उतरी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फतहिर। कुरान की जब ये आयतें उतरी तो अल्लाह के हबीब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब ये आयतें सुनाई तो डर गए। डर के मारे जब घर आए तो कहने लगे कि खदीजा मैं डर गया हूं। अल्लाह के हबीब से हजरत खदीजा कहने लगी कि आप लोगों के लिए जीने वाले हो, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है। हजरत खदीजा ने अल्लाह के हबीब को तसल्ली के ऐसे बोल कहे कि अल्लाह के नबी, जो खौफ आपके दिल में छा गया था फरिश्ते का, आप बेखौफ हो गए। जब कुरान की ये आयत उतरी कि आप लोगों को डराइए, तो अल्लाह के नबी ने हजरत खदीजा से क्या कहा कि खदीजा, मेरा रब कहता है कि तुम लोगों को डराओ। अब मैं अगर डराऊं तो मुझसे कौन डरेगा? अल्लाह की पहचान करवाऊंगा तो मेरी बात कौन सुनेगा? हजरत खदीजा ने क्या फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप सबसे पहले मुझे डराओ, सबसे पहले मुझे दावत दो और अल्लाह की पहचान करवाओ। सबसे पहले हजरत खदीजा ने कहा कि मुझे डराओ। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है ये हुक्म सबसे पहले मुझे सुनाओ। अल्लाह के हबीब को भी जो सहारा मिला वो हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद हैं। तो दुनिया में जितने बड़े बड़े औलिया आए, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, कि जिनके हाथ पर 7-7 और 8-8 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तो उनकी माओ ने उनको कहा कि बेटा तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये तुम्हारा कमाल नहीं, तुम्हारी माँ का कमाल है। माँ का कमाल ये है कि कभी भी तुमको बेवजू दूध नहीं पिलाया, तुम्हारी माँ ने तुमको कभी भी बेवजू दूध नहीं पिलाया।
اور غفلت کے ساتھ کبھی بھی بغیر دوپٹہ کے تم کو دودھ نہیں پلایا، وضو کے ساتھ دودھ پلایا، تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی، آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ تو میری ماں اور بہنیں، ایک بچی ہماری قیمتی بنے گی، ایک بچی، اور ہماری ایک بچی علم دین حاصل کر لے گی، اس کی نسلوں کو یہ آباد کر دے گی، اور اپنی اولاد کی وہ تربیت کرے گی کہ میری ماں اور بہنیں، یہ اولاد آگے چل کر کے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار بنیں گی۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے اولاد کا یہی بچانا ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ اپنی اولاد کو دین سکھائے، اپنی اولاد کو قرآن سکھائے، اپنی اولاد کو حیا اور شرم کی چادر دے، اور اپنی بیٹی کو بہترین اخلاق سکھائے، اور اس کو سنسار اور گھریلو زندگی کس طریقے سے چلائی جاتی ہیں۔ ماں تو وہ ہوتی ہیں کہ اپنی بچی کی تربیت کرتی ہے، اور اسی تربیت کے اوپر اللہ کے حبیب نے جنت کا وعدہ فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ جس گھر میں 2 بیٹیاں ہوئی اور انہوں نے ان دونوں بیٹیوں کی تربیت کی اور ان کی ضرورت کو پورا کیا، اور وقت پر جب شادی کا موقع آیا اچھی جگہ پر ان کا نکاح کر دیا، جب یہ ذمہ داری ادا کر دی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور ایسے ماں باپ ایک ساتھ جنت میں ہوں گے۔ آپ نے اشارہ فرمایا۔ صحابیات، صحابہ اکرام کی عورتیں مستورات کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہم میں تو بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ان کی صرف ایک لڑکی ہے، آپ تو 2-3 لڑکیوں کی بات کرتے ہو، ہمارے گھر تو ایک ہی لڑکی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی یہ فضیلت ملے گی جن کے یہاں ایک لڑکی ہوئی اور ایک لڑکی کو انہوں نے تربیت کے ساتھ اور علم دین سکھا کر کے بڑا کیا اور ان کی بہترین کفالت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماں باپ کو جن کی ایک لڑکی ہیں ان کو بھی یہ مقام عطا فرمائے گا۔ لڑکے کے حق میں یہ نہیں کہا گیا، لڑکی کے حق میں کہا گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی غریب ہے اور اس کا ایک لڑکا ہے اور اس کی ایک لڑکی ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لڑکی کو پڑھانا کتنا ضروری ہے۔ ایسا آدمی جو غریب ہے، اس کی 2 اولاد ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اس کے پاس اتنا خرچہ نہیں کہ دونوں کو علم دین سکھائے، اتنا خرچہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کو علم دین سکھا سکتا ہے، ایک کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، دونوں پر خرچ نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا کرے؟ وہ لڑکے پر خرچ کر کے اس کو پڑھائے کہ لڑکی کے اوپر خرچہ کر کے اس کو پڑھائے؟ علماء فرماتے ہیں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکی کے اوپر خرچہ کرے اور لڑکی کو پڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہوئی تو کئی گھرانے اور خاندان کے کئی افراد کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معزز بندہ بنائے گی۔ تو میری ماں اور بہنیں، ہماری جو معصوم بچیاں ہیں انہوں نے ناظرہ قرآن کی تکمیل کی، ہماری جو جوان بیٹیاں ہیں انہوں نے تفسیر قرآن کا ترجمہ پڑھا، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہماری بچیاں بہت ہوشیار ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو بہت صلاحیتیں دی ہیں، ان کے پیچھے اگر محنت کرنے والے ہوں تو ہماری یہی بیٹیاں اچھی سے اچھی تربیت پا کر کے بڑی قیمتی بن سکتی ہیں۔ مجھے بہت تجربہ ہے کہ میں نے لڑکوں کو بھی پڑھایا ہے اور پڑھا رہا ہوں، لڑکیاں بھی میرے پاس پڑھ رہی ہیں۔ جس انداز سے لڑکوں کو پڑھاتا ہوں عربی، اسی انداز سے لڑکیوں کو بھی پڑھاتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ لڑکیاں زیادہ فکرمند ہوتی ہیں، لڑکیوں کے اندر فکر زیادہ ہوتی ہے، اور لڑکیاں جو بھی بات کہی جاتی ہیں وہ غور سے سنتی ہیں اور غور سے سن کر اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، غفلت سے نہیں سنتی۔
اللہ نے ہر قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر ان کو اچھی تربیت کے ساتھ کوئی پڑھائے اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں تو یہ ہماری بچیاں آسانی کے ساتھ عربی بھی بول سکتی ہیں، آسانی کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی کر سکتی ہیں اور آسانی کے ساتھ مسائل کو بھی یاد کر سکتی ہیں۔ خالی ان کے اوپر کوئی محنت کرنے والا چاہیے اور ان کو فکر کے ساتھ پڑھانے والا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بچیوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جن کا ناظرہ قرآن پورا ہوا تو پورا ہونے کے بعد ان کی چھٹی ہو گئی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی بچے اور بچی کے بننے اور بگڑنے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ 12 سال سے شروع ہوتا ہے۔ جب معصوم ہوتے ہیں 5 سال کے تو کوری سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں، ان کو مدرسوں کے اندر بھیجتے ہیں۔ اب مدرس 5 سال سے بیچارہ محنت کرتا ہے، محنت کرتے 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 بڑھاتا رہتا ہے۔ بچیاں اور بچے 12 سال تک پہنچتے ہیں، ان کا قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ اب بعض بچیاں مدرسہ چھوڑ دیتی ہیں، مدرسہ چھوڑنے کے بعد شادی تک کا جو زمانہ ہے، یعنی 12 سال پورے ہوئے، 13 14 15 16 17 یہ 5 سال جو ہوتے ہیں، ان 5 سالوں کے اندر لڑکے بننا چاہے تو بن بھی سکتے ہیں، بگڑنا چاہے تو بگڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ 5 سال بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، مدرسوں میں جب یہ معصوم ہوتے ہیں، اب ان کو جب سمجھ نہیں پڑتی اس وقت کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور جب سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کا قرآن پورا ہو گیا، اب گھر چلے جاؤ۔ تو جب سمجھنے کا زمانہ آیا تو گھر، جب نہیں سمجھ رہے تھے تو کتاب پڑھائی گئی۔ تو میری ماں اور بہنیں، اگر ہمارے مکاتب مکتب مدرسوں میں جو بچیاں پڑھیں تو وہاں سے قرآن مکمل ہونے کے بعد یہ 13 سال سے جو آگے ان کی عمر جاتی ہیں، شادی تک کا زمانہ، اس زمانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ زمانہ غفلت سے گزر گیا تو جو انہوں نے بچپن کے اندر پڑھا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری بچیوں کو ان 5 سالوں کے اندر بہت زیادہ فکر کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو گھریلو کام کاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو اچھے اخلاق سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی زبان کیسے عزت کے ساتھ بولا جائے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کے اوپر شفقت اور مہربانی، یہ جیسے جیسے بالغ ہونے کے قریب پہنچتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ تربیت کی ضرورت ان سالوں میں پڑتی ہے۔ تو ہمارے بچوں کی زندگی ضائع نہ ہو جائے، تو جب قرآن پورا ہو جائے وہاں سے لے کر کے شادی تک ہم فکر کے ساتھ ان کو پڑھائیں۔ بعض بچیوں کو ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ وہ محنت کے ساتھ پڑھتی رہی، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اب جب ان کو بڑی کتابیں پڑھنی ہیں اور شادی ہو گئی۔ اس لیے اگر ان کو اچھا علم حاصل کروانا ہے اور اچھی تعلیم دلانی ہے تو جیسے ہی قرآن پاک ناظرہ پورا کرے بس وہیں سے ان کو اونچی تعلیم کے لیے رکھ دینا چاہیے، تاکہ وہ 16-17 سال کے زمانے تک پہنچے تو اس زمانے کے اندر انشاءاللہ بہترین تربیت حاصل کر لیں گی اور اچھے اخلاق بھی سیکھ لیں گی، اور ان کے پاس اتنا علم ہوگا کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکے گی، اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کر سکے گی۔ گھر بیٹھ کر کے علم دین چونکہ ان کے پاس ہیں تو گھر بیٹھ کر کے بھی ان کو قرآن سکھائے گی، گھر بیٹھ کر کے ان کو اچھے اخلاق سکھائے گی، گھر بیٹھ کر کے ان کو دعائیں سکھائیں گی، اس لیے کہ جو بننے کا زمانہ تھا اس زمانے کے اندر ان کو تربیت مل گئی ہے۔ تو یہ خاص بات دھیان پر رکھنی چاہیے۔ کتنی بچیاں ضائع ہو گئی کہ ان کو مدرسے سے چھوڑ دیا گیا، اب یہ بیچاری گئی 12-13 سال کے بعد، شادی تک ان پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، تو جو انہوں نے پڑھا تھا یہ بھی پڑھا ہوا بھی سب چلا جاتا ہے، اور اتنی غفلت آ جاتی ہیں کہ نماز سے بھی دور ہوتی ہیں۔ اب نماز میں بھی وہ سستی کرتی ہیں، قرآن پڑھنے میں بھی سستی کرتی ہیں۔ اس لیے جو بچیاں یہاں پر موجود ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو عظیم علم اور عمل کی دولت سے مالا مال کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنائیں۔ تو ان کو بھی خاص تاکید ہیں کہ وہ آگے پڑھنے کی کوشش کریں، فکر کریں، اور ان کی مائیں جو یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی ان کے پیچھے جہاں تک ہو سکے فکر کے ساتھ ان کو علم دین حاصل ہوں، تو قیامت کے دن میری ماں اور بہنیں بہت بڑی ذمہ داری سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ ورنہ قیامت کے دن کتنی عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ اولاد اللہ کو شکایت کریں گی کہ ہمارے پروردگار، ہم نے تو ہماری ماں کو دیکھا تو اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بے نمازی ہیں، ہم نے ہماری بڑی بہنوں کو دیکھا تو وہ بھی بے نمازی ہیں، ہم کو گھر کے اندر کوئی اچھا ماحول نصیب نہیں ہوا، ہم نے ہر ایک کو بے نمازی دیکھا، جب انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی تو ہماری زندگی بھی غفلت کے ساتھ گزری۔ قیامت کے دن اگر ہماری بچیوں نے ہماری شکایت اللہ کو کر دی اور ان کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظور کر لی، تو ان کی شکایت کے اوپر میری ماں اور بہنیں ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کوئی ایسا نہیں کہ بالغ ہو گئے تو ہم ہماری ذمہ داری سے آزاد ہو گئے، ہماری ذمہ داری سے ہم چھوٹ گئے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری ذمہ داری اخیر تک چلتی ہے۔ تو ہم اچھے اخلاق اور بہتر تربیت کے لیے ہماری بچیوں کو ناظرہ پڑھانے کے بعد ان کو مدرسوں سے دور نہ کریں، بلکہ شادی تک اتنا علم تو ہر ایک کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر ایک مومن مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس کے ذریعے ہماری عبادت صحیح ہو جائے اور ہمارے اندر اچھے اخلاق آ جائے اور ہم ہمارے بچوں کی تربیت کر سکیں، ان کو دین سکھا سکیں اور اللہ کی پہچان کرا سکیں۔ اتنا تو ہمارے پاس علم ہونا ہی چاہیے۔ رمضان ہے تو اس کے مسائل، عورت ہیں تو عورت کے جتنے مسائل ہیں اور ان کے مخفی مسائل ہیں، تو یہ مسائل ہماری بچیوں کے سامنے ہونے چاہیے تاکہ یہ بچیاں جو انہوں نے مدرسوں کے اندر علم حاصل کیا ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یہ بیداری بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیداری ہماری بچیوں کے اندر پیدا کی ہیں، اور ماں باپ کو بھی ذوق شوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا۔ آج جو ہم جہالت دیکھ رہے ہیں، آج جو ہم بے حیائی اور بے شرمی دیکھ رہے ہیں، یہ انہی غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ ایک زمانے کے اندر ہماری بچیاں تربیت نہ ملنے کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ اب ہم تربیت ہمارے لیے آسان ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری برادری کے اندر معلمات نہیں تھی، اچھی تعلیم دینے والی عورتیں نہیں تھیں، اس لیے کہ مدرسوں کے اندر ہی خود قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھایا جاتا تھا، اور جیسے تیسے علماء بھی نہیں تھے اور حفاظ کرام بھی نہیں تھے۔ وہ جو بھی بیچارہ 5 وقت کا نمازی ہوتا تو اس کو اپنے حساب سے وہ بٹھا دیتے تھے۔ اب یہ مدرسوں کے اندر ویسا ہی قرآن پڑھاتے تھے۔ اب زمانہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ماؤں اور بہنوں کی دعائیں قبول کی، آپ نے جو دعائیں کی آپ کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا۔ آپ نے جب فکر لی اور آپ نے اپنے بیٹوں کو بڑے مدرسوں کے اندر بھیجا، تو آج ہماری برادری کے اندر کئی علماء ہیں، آج ہماری برادری کے اندر ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن ہیں، اور آج ہماری کئی بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، قرآن سیکھتی ہیں، قرآن سمجھتی ہیں، عربی پڑھتی ہیں۔ یہ سب آپ کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ ایک عورت جب فکر مند ہوتی ہیں، فکر لے لیتی ہیں، تو اس ایک عورت کی فکر سے اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی پوری حالت کو بدل دیتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو ہمارے بچوں کے اندر اخلاق آئیں، اچھے سے اچھے اخلاق آئیں، ان کی زبان پاک ہو۔ کتنے اولاد ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دینے سے ڈرتے نہیں ہیں، ماں باپ کو رلاتے ہیں۔ کتنی جوان بیٹیاں ہیں
کہ جو اپنی ماں کی ایک بات کو قبول نہیں کرتی، ماں کو دم آ جاتا ہے، ایک بات منوانے کے لیے ماں کو دم آ جاتا ہے، اور ماں کو دوسروں کو لگانا پڑتا ہے کہ تم میری بیٹی کو سمجھاؤ کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، وہ نہ کہہ رہی ہیں، ہم فلاں جگہ رشتہ چاہتے ہیں، وہ نہ کہہ رہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے میری ماں اور بہنیں کہ یہ جب ان کو ضرورت تھی اخلاق سکھانے تھی، اس موقع کے اوپر کوئی اخلاق نہیں سکھائے گئے۔ جس وقت ان کو سنبھالنے کی ضرورت تھی اس وقت ان کو سنبھالا نہیں گیا، جس وقت ان کو آزادی سے روکنے کی ضرورت تھی اس وقت ان کو آزادی سے نہیں روکا گیا، اور لاڑ اور پیار کے اندر رکھا، اور ایسے پیار کے اندر رکھا، ایسے پیار کے اندر رکھا کہ یہی اولاد پھر اپنے ماں باپ کے سر کا دکھاوا بن جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کتنی بہترین دعا ہمیں سکھلائی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے پروردگار ہماری اولاد کو اور ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہماری اولاد کو اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ ہمیں دعا سکھلائی، قرآن میں اللہ نے سکھلائی۔ تو ہم اخلاق سکھانے میں بھی فکر مند رہیں، اور ہماری اولاد کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ ایک ماں ہوتی ہے، ماں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی، اللہ کے حبیب نے جو مثال دی اللہ کی، وہ ماں کی مہربانی سے دی کہ میرا پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ باپ نہیں کہا، باپ کی مہربانی سے نہیں تولا گیا، ماں کی مہربانی بتلائی گئی کہ ایک ماں کتنی مہربان ہوتی ہیں، اور جتنا بچہ کمزور ہوتا ہے اتنی زیادہ مہربانی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی ماں کا لڑکا لولا اور لنگڑا ہے تو ماں اس کو پھینک نہیں دیتی، اگر کمزور ہے تو سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتی ہے کہ یہ میرا لڑکا ہے اور یہ میری بچی ہیں جو بیچارہ کمزور ہیں اور اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ان لڑکوں سے زیادہ پیار اور نظر ماں اس کمزور لڑکے پر رکھتی ہیں کہ جو کمزور لڑکا اس کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماں کی توجہ زیادہ اسی لڑکے پر ہوتی ہے، بیمار پر زیادہ ہوتی ہیں کہ میری اولاد بیمار ہیں، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ میری اولاد جو دوسری تندرست ہیں وہ میرے کام آنے والی ہیں، لیکن ایک ماں توجہ اس پر زیادہ رکھتی ہے۔ کتنی آپ کے دلوں میں مہربانی ہے، اللہ نے آپ کے دلوں کو کتنا نرم بنایا، اللہ نے آپ کے دلوں کے اندر رحم کرم کا مادہ کتنا رکھا۔ تو ماں وہ ہوتی ہیں جو رات کے وقت اپنے بچوں کے لیے دھاڑے مار کر روتی ہیں، نماز کے بعد اپنی اولاد کے لیے رونے والی ہوتی ہیں، اور نماز کے بعد اپنی اولاد کی ترقی کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور اپنی بیٹیوں کے لیے اور ان کی صحیح تربیت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو اس کا میری ماں اور بہنیں خوب خیال کریں۔ جو بھی بچیاں قرآن پاک کو مکمل کر رہی ہیں ان تمام بچیوں کو یہ میں بات رکھتا ہوں کہ یہ آگے پڑھنے کی فکر کریں، اور معلمہ جو بھی ان کو سکھلائیں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ دیکھو ہمارے اندر عورتوں میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ بعض عورتوں کو تم دیکھو شام کا وقت ہوتا ہے تو ان کی چارپائی سیدھے گھر کے باہر نکل جاتی ہے، اور کتنے گھروں کے باہر تو پاٹ ہوتے ہیں، وہاں وہ بیٹھتی ہیں تو عصر کی اذان، مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان وہیں بیٹھ کر ہی سنتی ہیں، اور بیٹھے بیٹھے حالانکہ وہاں سے مرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مصلی نماز پڑھنے والے آتے جاتے ہیں، مسجد کا دروازہ ہوتا ہے یا مسجد کا راستہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر اتنی بھی شرم و حیا نہیں ہوتی کہ یہ سمجھے کہ ہمارے لیے بیٹھنا مناسب ہے کہ نہیں، کہ پرائے مردوں کی نظریں ہم پر پڑیں گی، کیا ہم یہاں بیٹھ سکتی ہیں؟ اور ہماری یہ عزت ہے کہ ہم جہاں چاہے بیٹھ جائیں، اور ہمارا یہ وقار ہے، اور کیا ہماری اخلاق ہیں؟ سب سے زیادہ وقت ضائع کرتی ہیں عورتیں۔ مرد تو بیچارے کام کاج میں ہوتے ہیں، ان کو تو پورا دن کام ہوتا ہے، کام سے فارغ ہونے کے بعد کام کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور کتنی جوان بیٹیوں کے بارے میں ہم کو یہ بات ملتی ہیں کہ یہ نماز کو سمجھتی نہیں ہیں،
ان کے گھروں کے اندر نماز ہی نہیں ہے اور یہی غفلت والی زندگی گزارتی رہتی ہیں۔ اب میری ماں اور بہنیں، اب ان کا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، اب یہی بددینی کو لے کر وہ پرائے گھر جائے گی تو وہاں کیسے رہے گی؟ وہاں تھوڑی اس کو اچھے اخلاق آئیں گے۔ یہ سنسار اس طرح ٹوٹتے ہیں، جو مزاج نہیں ملتا اور ایک طرف تربیت ہوتی ایک طرف نہیں ہوتی تو بیچاری ہماری بچیاں پوری سلیٹ کی طرح دوسرے گھر جاتی ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی اخلاق نہیں، ان کے پاس تربیت نہیں، اور ان کو کسی کا سکھانا، ادب سکھانا، کسی کو طریقہ بتلانا یہ بیچاری کو نصیب نہیں ہوا۔ اب یہ اسی حال میں چلی جاتی ہیں۔ کچھ مدت کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور میری ماں اور بہنیں طلاق تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو کتنا گندا معاشرہ ہے ہمارا اس معاملے میں کہ 16-17 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے۔ جوان بیٹیاں جب کوٹ کے اوپر پھرتی ہیں تو شرم آتی ہے۔ عزت دار گھرانے کی بیٹیاں جو بیچاری مجبور ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ بھی مجبور ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر ان کی جوانیاں برباد ہو جاتی ہیں کہ 7 مہینے ہوئے، 10 مہینے ہوئے، 1 سال ہوا، لڑکا اس کے باپ کے گھر ہے اور لڑکی ماں کے گھر ہے۔ کیا ہوا تو کہتے ہیں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ صبر کا کوئی مادہ نہیں، درگزر کا کوئی مادہ نہیں، اخلاق نہیں سکھائے گئے، تربیت صحیح نہیں ہوئی، سنسار کیسے چلانا یہ طریقہ ان کو نہیں دیا گیا۔ حالانکہ ماں باپ تو کئی لمبے عرصے سے سنسار چلاتے آئے ہیں، انہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ سنسار کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں، درگزر کرنا پڑتا ہے، اور ایک ایک بات کو یاد رکھنا نہیں ہوتا، بھولنا پڑتا ہے اگر سنسار کو محبت اور اخلاص کے ساتھ چلانا۔ ادھر ماں بھی ہمت دیتی ہیں اپنی بیٹی کو، ڈرنے کا نہیں، اور ادھر ماں اپنے بیٹے کو چڑھاتی ہیں کہ ہم لڑکے والے ہیں تو لڑکے والے ہیں تو کیا ہو گیا، لڑکی والے نیچے اور لڑکے والے اونچے، یہ تو کوئی شریعت نہیں ہے، یہ تو شریعت نے کہیں پر بھی ایسا نہیں کہا، سب برابر ہیں۔ لڑکی والوں کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی بیٹی ایک عظیم نعمت ہے کہ جو نعمت نکاح کے ذریعے حلال کر دی، اور حلال کر کے ایک لڑکے کو نصیب فرمائی، تو لڑکے کے لیے اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ کسی کی بیٹی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اور اپنے گھر کے پیارے ماحول کو چھوڑ کر کے 2 بول کو قبول کر کے اپنے سب کچھ لٹا کر کے وہ گھر آ گئی۔ اور ایک لڑکا ہے کہ اس نے 2 بول میں قبول کر کے اس کو اپنا لیا۔ بعض گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ماں پہلے تو یہ چاہتی ہیں کہ میرے لڑکے کو ایسی بیوی ملے جو اس سے محبت کرے، اب جب محبت کرنے لگتی ہیں تو یہ بھی ادیکھا جاتی ہیں، اب ماں پھر ادیکھا ہی کرنے لگتی ہے، وہ تو بیوی کا ہو گیا۔ ارے تو سوچ رہی تھی کہ میرے لڑکے کو ایسی بیوی ملے جو اس سے محبت کرے، اور اب جب وہ بیچاری محبت کر رہی ہیں، اب یہ محبت کا زمانہ ہوتا ہے، 18، 19، 20، 22، 23 سال کا زمانہ تو محبتوں کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی ماں فکر کرتی ہیں کہ یہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت نہ کرے، ارے الٹے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے محبت کو قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے محبت کے ذریعے ان کے سنسار کو آباد کرے۔ ماں تو یہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ماں کیوں یہ چاہتی ہیں؟ اس لیے کہ خود ماں کی تربیت نہیں ہوئی، اس ماں کی بھی تربیت اس کی ماں نے نہیں کی، تو یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ اب یہی بددینی اور جہالت اور بے علمی نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ ایک بیٹی کو تم پڑھا دو، انشاءاللہ یہی ایک بیٹی تمہاری اپنی نسلوں کو آباد کر دے گی، اور اپنی اولاد کو کسی باہر نہیں، اپنی خود کی اولاد کو ہی اگر ماں قیمتی بنا دے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک ماں خالی اپنے بچوں کو ہی قیمتی بنا دے اور اچھا سے اچھا ماحول گھر کے اندر پیدا کر دے، عزت والا ماحول۔ آج ہمارے بچوں کو ایک بات کہنی ہوتی ہے تو ماں اتنی زور سے آواز کرتی ہیں کہ پورے محلے میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے، پورے محلے میں، اور اس کو اتنا آواز کیوں نکالنا پڑا؟
ادھر ادھر سے آوازیں بہت سنتے ہیں، کبھی تو اس گھر سے آتی ہیں، کبھی اس گھر سے آتی ہیں، کبھی آگے کے گھر سے، کبھی پیچھے کے گھر سے۔ یہ آوازیں کیوں آتی رہتی ہیں؟ یہ اس لیے آوازیں آتی ہیں کہ وہ معصوم بچوں کی تربیت نہیں ہوئی۔ ارے دوسری برادریوں کے اندر دیکھو، ان کے بچے ہوتے ہیں، خالی آنکھ نکالتے ہیں، آنکھ، اس سے ڈر جاتے ہیں۔ اتنی ڈسپلن ہوتی ہیں کہ خالی ماں اتنا کہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، وہ سنبھل جاتے ہیں کہ میری ماں کیا کہنا چاہتی ہے، میرا باپ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ خالی اشاروں پر سمجھ جاتے ہیں اور سنبھل جاتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، میں یہاں کسی کے سامنے یہ حرکت کر رہا ہوں تو غلط ہے۔ اور یہاں ماں کو اگر ایک بات منوانی پڑتی ہے تو ماں باپ کو پسینہ نکل جاتا ہے۔ یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ یہی بچے مدرسے میں ہوتے ہیں تو استاد خالی آنکھ نکالتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے، ایک آنکھ نکالتا ہے کہ وہ سیدھا بیٹھ جاتا ہے، ایک آنکھ نکالتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ماحول ملا ہے، گھر میں وہ ماحول ماں نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس ماں کی تربیت نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کی ماں نے تربیت نہیں کی، اس کی ماں نے تو اس کی ماں نے بھی نہیں کی، یہ سلسلہ چلا۔ تو میری ماں اور بہنیں خوش قسمت ہیں ہماری یہ بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالی ان کو امت کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں اور ان کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ آپ کی معلمہ بھی بڑی خوش قسمت ہیں کہ اپنا وقت فارغ کر کے ہماری بچیوں کو اپنی بچی سمجھتی ہیں اور اپنی بچیاں سمجھ کر کے ان کو علم دین سکھاتی ہیں، اپنی خود کی بچیاں سمجھ کر کے ان کو اخلاق سکھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری معلمہ کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی محنت کرتے ہیں، مکان والے محنت کرتے ہیں کہ جو اپنے مکان کو علم دین کے لیے، لوگوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے جنت الفردوس عطا فرمائیں اور ان کو دنیا اور آخرت کے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی بددینی اور بے حیائی اور بے شرمی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے وہ بہترین معاشرہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تھا، ایسا بہترین معاشرہ ہمارے سماج کے اندر اللہ پیدا فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک اللہم لک الشکر کلو ولک الحمد کلو ولک الخلق کلو ولک الثناء کلو بیدک الامر کلو اللہم لک الحمد وانت المشتکى وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک یا ذا الجلال والاکرام اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انا نسألک من الخیر کلی عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلی عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل یا ذا الجلال والاکرام اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من كل داء یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ مولا کریم، بڑی مبارک مجلس ہیں، ہم سب قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، مولا ہمارا جمع ہونا قبول فرما، تیری مقدس کتاب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ان معصوم بچیوں کی صدقے میں ہماری مغفرت فرما کہ جو بچیاں تیرے قرآن کی تکمیل کر رہی ہیں،
اور تیرے قرآن کا ترجمہ کر کے تیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کی محنتوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما۔ مولا جب کبھی ایسی مجلس کہ جس میں قرآن پورا ہوتا ہو اور اس کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہو، تیرے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، میرا رب ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ مولا ہم بڑی امید سے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مولا ہم بھکاری ہیں، مولا ہم محتاج ہیں، مولا تو غنی ہے، تو وراء الورا ہے، مولا تو فریاد کو سننے والا ہے۔ ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، ہم تیرے باغی بندے ہیں، ہم مجرم بندے ہیں، ہم پاپی لوگ ہیں کہ ہم نے پاپ کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم کر دی۔ مولا ہمارے دلوں میں احساس بھی نہیں ہوا۔ ایک جانور ہوتا ہے کہ جب اس جانور کو مالک گھاس اور پانی کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، تو یہ جانور اور بھینس اور بیل اور گائے اپنے مالک کا احسان نہیں بھولتے۔ گائے کو بھی ذمہ داری سمجھ میں آ جاتی ہیں، بیل کو بھی ذمہ داری سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ بھینس بھی ذمہ داری سمجھ کر کے دودھ دے دیتی ہیں کہ میرے مالک نے مجھ پر احسان کیا ہے، میرے مالک نے مجھ کو چارہ کھلایا ہے، میرے مالک نے مجھ کو بھوسا کھلایا ہے، میرے مالک نے مجھ کو پانی پلایا ہے، اب میری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ میں اس کو دودھ نکالنے کا موقع دوں۔ یہ انمول جانور بھی بغاوت نہیں کرتا۔ مولا ہم تو صلاحیت تو نے ہمیں عطا فرمائی، ہم کو سمجھ عطا فرمائی، میرے رب رات دن تیری نعمتیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، رات دن تیری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ جانور سے بھی ہم گئے گزرے ہیں کہ کبھی ہم نے ہماری ذمہ داری کو نہیں سمجھا۔ مولا ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ مولا گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، گندے خیالات سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کا جذبہ عطا فرما، نیک کام کرنے کا ذوق شوق پیدا فرما۔ آج ہم کو عبادت کے اندر سستی رہتی ہے، عبادتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، عبادت کا ذوق شوق نہیں۔ جب ذکر کرتے ہیں تو ہماری زبان ہلتی ہیں پر تیری محبت دل میں نہیں ہوتی۔ مولا ہم نماز پڑھتے ہیں تو تجھ سے بات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سے بات کرتا ہے، لیکن مولا تیرا استحضار نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ مولا ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر استحضار بھی نہیں، تیرا خوف نہیں۔ مولا تیرا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آوارگی سے ہماری حفاظت فرما، خیانت سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہمیں بہترین معاشرہ عطا فرما، بے حیائی اور بے شرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ آج بے حیائی گلی کوچوں کے اندر رینگ رہی ہیں، آج بے شرمی اور بے حیائی بازاروں میں رینگ رہی ہیں۔ مولا شیطان کے اڈے بنے ہوئے ہیں، مولا ہمارے معاشرے کو پاک صاف فرما، وہ بہترین معاشرہ ہمیں نصیب فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر گئے، صحابہ امت کو سکھا کر گئے، صحابیات اس امت کی عورتوں کو سکھا کر گئی، حضرت فاطمہ اس امت کو سکھا کر کے گئی، حضرت عائشہ اس امت کی عورتوں کو سکھا کر کے گئی، اور حضرت جویریہ اس امت کی عورتوں کو سکھا کر گئی۔ وہ بہترین زندگی ہماری مستورات کو عطا فرما۔ مولا ہر گھر کے اندر بددینی ہیں، ہر گھر کے اندر جہالت ہیں، مولا بددینی اور بے حیائی کو ختم فرما۔ قرآن جیسی عظیم دولت تو نے ہمیں عطا فرمائی، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو قوم قرآن کے مطابق زندگی گزارتی ہیں دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتی اور ذلت کا سامنا نہیں ہوتا، لیکن جو قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں اس قوم کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں اور وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہیں۔ مولا آج مسلمان پریشان ہیں، پوری دنیا کے اندر پریشان ہیں، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ مولا ان کی عورتوں کے اوپر مولا عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور ان کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے۔ مولا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم باغی بنے ہوئے ہیں، ہم ایسے بندے بنے ہوئے ہیں کہ تیرا غضب نازل ہوتا ہے،
مولا تیرے غضب کو رحم سے بدل دے۔ مولا امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جوان بیٹیوں کی حفاظت فرما، جوان بیٹوں کی حفاظت فرما۔ مولا جتنے مرحومین ہمارے پڑوس میں قبرستان ہیں یہ بھی دنیا کے اندر تھے اور دنیا میں رہ کر کے انہوں نے بھی بعض تو تیرے اچھے کام کر کے گئے اور بعض تجھے ناراض کر کے گئے۔ مولا ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما۔ ان میں جو خدمت کرتے ہیں ان خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، ان خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما اور ان کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ مولا جو بیٹیاں ہماری جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے عطا فرما۔ جو جوان بیٹے ہیں اپنی غربت اور مسکنت کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے، مولا ان کو اسباب مہیا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ مولا یہ تیری بندیاں تیری محبت میں آئی ہیں، تیرے رسول کی محبت میں آئی ہیں۔ مولا اگر کوئی دنیا کی بات ہوتی تو یہ نہ آتی، یہاں نہ پہنچتی، لیکن تیرے قرآن کی نسبت سے آئی ہیں، تیرے نام کی نسبت سے آئی ہیں۔ مولا کریم ان کا آنا قبول فرما۔ ان کے دلوں میں کیا کچھ ہیں، بیچاری کیا ارمانوں کے ساتھ آئی ہوں گی اور ان کے دلوں میں کیا کیا ضرورتیں ہوگی۔ مولا تو علیم بذات الصدور ہیں، تو سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہیں اور تو دلوں کے احوال سے واقف ہیں۔ ہم نہیں جانتے کس گھر کے اندر کیا دکھ ہیں، کس گھر کی کیا ضرورت ہے۔ مولا کریم تو سب جانتا ہے، تیرے لیے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ مولا کریم ان کے دل دماغ کے اندر جو بھی جائز مقاصد ہیں ان کو پورا فرما۔ مولا ہماری مستورات کی مغفرت فرما۔ مولا ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جس معلمہ کے پاس ہماری بچیوں نے قرآن کو مکمل کیا ان کی مغفرت فرما، دارین کے اندر ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ جس مکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم ان کی فکروں کو قبول فرما۔ مولا مزید امت کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما اور مولا ان کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ ان کے دلوں کے اندر اہل علم کی محبت ہے، مولا ان کی محبت کو قبول فرما اور اس محبت کے صدقے تو پھر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما اور ان کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے حبیب نے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ جن مصیبتوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ جو ہمارے قیدی کئی سالوں سے جیل کے سلاخوں میں ہیں مولا باعزت رہائی عطا فرما۔ ہمارے قیدیوں کی باعزت رہائی عطا فرما۔ مولا ان کی اولاد اپنے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم نظر آ رہی ہیں، ان کی بیویاں شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ نظر آ رہی ہیں۔ مولا کئی سال کٹ گئے، کئی سال گزر گئے، مولا ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کے راستے میں جو کچھ رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو ختم فرما۔ مولا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری سروں کا دکھاوا نہ بنا، ہماری اولاد کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا۔ مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے مدرسوں کو محفوظ رکھتے ہوئے جہاں جو بھی محنت ہو رہی ہے قبول فرما۔ جن لوگوں نے ہم کو دعا کا کہا ہے ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔